جاتی عمرہ کے جو زمین ہے وہ سرک رہی ہے، وہ لرز رہے ہیں، کیونکہ جاتی عمرہ کی جو ان کا پروگرام تھا کہ شہباز شریف صاحب کو لائیں گے پرائم منسٹر، اور مریم صاحبہ ہوں گی چیف منسٹر، اور موجیں کریں گے اور پیچھے پشت پناہی حاصل ہوگی، اب اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اور جیسے ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کیونکہ تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ آیا ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے ترجمان کا، اور انہوں نے سخت ترین تشویش کا اظہار فرما دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ جو الیکشن چوری ہوا ہے اس کی ہم فری اینڈ فیئر تحقیقات چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کا حق ہے اس کو واپس کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی انہوں نے کافی میزائل داغے، اور آپ پہلے وہ صرف جنرل فیض اور جنرل باجوہ تک تھے، لیکن اب وہ پہنچ گئے ہیں جنرل ندیم تک، اور اس لیے آج بھی انہوں نے 2 انٹرویوز دیے، اور 2 انٹرویوز میں انہوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور اپنا پریشر برقرار رکھا۔ اس کے نتیجے میں ان کو 2 قومی اسمبلی کی اور سیٹیں مل گئی ہیں، اور اس طریقے سے ان کا بھی ایک ریزنیبل جو سائز ہے قومی اسمبلی میں وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے کچھ اور نوعیت کی، اور وہ ہے جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں عالمی ذرائع ابلاغ کو فارم 45 دکھا دیے اور بتا دیا کہ 79 کم از کم سیٹیں ہیں جن پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور 79 سیٹیں جو ہیں یہ واپسی کے امکانات موجود ہیں اگر انصاف دیا گیا۔ فارم 45 کے مطابق 79 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل سکتی ہیں، اور ان میں سے 16 سیٹیں ہیں جناب ایم کیو ایم کی جو کہ واپس آئیں گی، اور ان کی سیٹیں رہ جائیں گی 1 یا 2، اور 16 نکال کے باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں 60 سیٹیں تقریباً وہ آئیں گی پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز سے 60-62 سیٹیں واپس آتی ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس رہ جائیں گی صرف 20 سیٹیں۔ یہ ہے کل اوقات جو کہ جنون رزلٹ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مینڈیٹ زور کہا جا رہا ہے۔ کچھ ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ سب سے پہلے تو عمران اڈیالہ جیل کی طرف بعد میں چلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ مرکز و محور جو ہے وہ سیاست کا وہ اڈیالہ جیل ہی ہے، عمران خان صاحب ہی ہیں، اور وہاں پہ بھی حکومت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں اور سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کابینہ کیسی ہوگی، عمران خان صاحب نے جیل سے رہا ہو کے کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب ہیں مسلم لیگ نواز کے، مریم صاحبہ کے دست راست، بالکل وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا بھی نہیں گزرتی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کیا جی 9:35 پہ 16 تاریخ کو، یعنی کہ کل، ابھی کیونکہ 12 کے بعد ٹائم گزر چکا ہے، کل 9:35 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی ہے اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے۔ جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کے اگلے دن میں بتاؤں گا کہ دھاندلی کس کے لیے کی گئی اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ لو جی یہ ہے مریم صاحبہ کا معاملہ۔ اب یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب ان کی خدمت میں یہ ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ ہے اصل میں جاوید لطیف صاحب نہیں بول رہے، یہ مریم صاحبہ بول رہی ہیں، اور یہ مریم صاحبہ کا ٹویٹ سمجھا جائے، اور مریم صاحبہ کی یہ رائے سمجھی جائے، مریم صاحبہ کی یہ دھمکی سمجھی جائے۔ اور ظاہر ہے 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ ایک دفعہ ان کی حکومت بن جائے اور یہ دھاندلی کس کے لیے کروائی گئی، اب یہ دوبارہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ جو کچھ کیا وہی اس سے بھی بدتر سلوک یہ کرنا چاہ رہے ہیں جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم کے ساتھ۔ تو یہ مریم صاحبہ کا ٹویٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔